کیے تھے۔ چوتھا ادب مسجد کا یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اللہ کے گھروں میں جمع ہوا کرو قرآن سیکھنے کے لیے۔ صرف یہ نہیں مسجد بنا دی اور پھر مسجد کو آباد کرنا بھول گئے، ایسی مسجدیں بھی بد دعائیں دیتی ہیں۔ مسجد اگر آپ کے محلے میں ہے، آپ نہیں آتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں آتے مسجد میں قرآن سیکھنے کے لیے، نہیں بھیجتے مسجد میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، تو آپ کو بھی مسجد کی بد دعا لگے گی، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر جمع ہوا جائے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے۔ ہاں، اللہ کی مسجدوں میں آؤ، اللہ کے رسول فائدہ کیا ہوگا، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ اے میرے صحابہ، جب تم قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں آؤ گے، ابھی گھر سے نکلو گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کے فرشتے تمہارے قدموں تلے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جب قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے نا، اللہ تمہارے دل کو سکون کے ساتھ بھر دے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا، آسمان سے فرشتے اتریں گے، تمہارے دائیں بائیں بیٹھ جائیں گے۔ جب تک تو قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، قرآن سکھاتا رہا، تب تک فرشتے مسلسل تیرے لیے دعائیں مانگیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دے، اس پر رحم بھی فرما۔ لینی ہے نا انشاءاللہ فرشتوں کی دعائیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے قرآن ابھی تک نہیں پڑھا تو اللہ کے لیے آ جایا کریں، 10 منٹ زیادہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ خطاب کیا، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، فرمایا، صحابہ، عقیق کا جو مقام ہے، روزانہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے وہاں جائے، 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنییں بغیر کسی گناہ کے اسے ملے اور وہ لے آئے، قطع رحمی بھی نہ کرنی پڑے، گناہ بھی اسے نہ ہو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ تو ہم سب پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ سے جو کہا جائے، آپ جب صبح اٹھو گے نا، لینڈ کروزر، پراڈو، ٹوڈی گاڑی یا 125 موٹر سائیکل ہی لگا لیں، تو یہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑی ہوگی، وہ بھی 3 ایک نہیں 3 گاڑیاں، 3 125 کھڑے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، کوئی مس کرے گا وہ چانس؟ ہر بندہ کہے گا، بھئی ایسا تو روزانہ ہونا چاہیے، تو بغیر کسی گناہ کے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم سب پسند کرتے ہیں، 3 اونٹنیاں لمبی کوہانوں والی موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ 3 اونٹنیاں تمہیں ملے نا، اس سے زیادہ فائدہ مند بات یہ ہے کہ تم قرآن کی 3 آیتیں جا کر مسجد میں سیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ 3 آیتیں سیکھنا اس سے زیادہ فائدہ مند ہے کہ 3 پراڈو آپ کے دروازے پر کھڑی ہونا، یہ اتنی خوش نصیبی نہیں، اتنا فائدہ ایسے سمجھ لے۔ ایک گاڑی کی قیمت ہے 70 لاکھ روپیہ، اور 3 کی قیمت کتنی بنی؟ 3 کی قیمت 3 کروڑ، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب بن جائے گی۔ تو 2.5 کروڑ روپیہ روزانہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ ایک بندہ آدھی کھجور دے تو اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے، اور ایک بندہ 2.5 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں روزانہ صدقہ کرے تو اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ تو یہ 2.5 کروڑ روپیہ بندہ روزانہ اللہ کے راستے میں دے، یہ صدقے کا ثواب بھی کم ہے جتنا ثواب اس بات کا ہے کہ روزانہ 3 آیتیں قرآن کی مسجد میں آ کر سیکھی جائیں۔ میرے بھائی، آ جائیں مسجد میں، بیٹھا کریں،
قرآن سیکھا کریں، نماز پڑھا کریں، فرض پڑھ کر اس جگہ ہی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جب تک بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے ساتھی بن جائیں گے، آپ کے لیے مسلسل دعائیں مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، پہلا انعام اگر قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے نا، فرشتے قدموں تلے پر بچھائیں گے، اللہ تیرے دل کو سکون سے بھر دے گا، اللہ کی رحمتیں تجھے ڈھانپ لیں گی، فرشتے آسمان سے اتریں گے، تیرے دائیں بائیں بیٹھ جائیں گے۔ جب تک قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن سے تو لگا رہا، فرشتے تیرے ساتھ بیٹھ کر مسلسل یہ دعائیں مانگیں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحم فرما۔ اور پانچواں انعام جو مسلمان مومن کے لیے بہت بڑا ہے، تو قرآن زمین پر بیٹھ کر سیکھے گا، آسمان کا رب عرش فری پر بیٹھ کر فرشتوں کی محفل لگا کر جب تک تو قرآن پڑھتا رہے گا تیرا کا چرچا فرماتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، اس سے بڑی اور کیا فضیلت کی بات ہو سکتی ہے کہ رحمان کی زبان پر تیرا نام آ جائے۔ اور اللہ کے بندوں، اپنے بچوں کو بھیجا کرو مسجد کے اندر، یہ مسجدیں ویران نہ ہونے پائیں۔ یہود و نصارہ پوری سازش کے اندر ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کارٹونوں پر لگا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موٹو پتلو دیکھنے پر لگا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سارا دن موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، موبائل دیکھنے میں گھنٹوں صرف ہے۔ لیکن یہی بچوں کو اگر قرآن پڑھنے کا کہا جائے انہیں سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھنے کا کہا جائے والدین تو آنکھیں دکھاتے ہیں، قرآن پڑھنے کا کہا جائے والدین ابھی کہتے ہیں والدین سے کہا جائے نا بچوں کو بھیجیں، موبائل دے دیں گے، وہ موٹو پتلو کی باتیں سمجھتے ہیں، وہ کارٹونوں کی زبان سمجھتے ہیں، انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھیں گے۔ لیکن آج ہماری تربیت پر افسوس ہے نا، لیکن اگر انہیں کہا جائے نا والدین سے کہ انہیں مسجد میں بھیجا کرو، قاری صاحب ابھی چھوٹے ہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں، 1 سال 2 سال اور ٹھہر جائیں، تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا، پھر اسے سمجھ آئے گی۔ یہ قرآن سے ہمارا سلوک ہے۔ وہی بچہ نرسری پریپ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اتنا اس بیچارے بچے کا وزن نہیں ہوتا جتنا ہم وزنی بستہ اس کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اتنی بڑی 9 10 کتابیں اور ان کی کاپیوں پر لکھائی، وہ اس بچے کو سمجھ آتی ہے۔ قرآن کو ہم نے اتنا ہی پس پشت ڈال دیا ہے کہ اس بچے کو قرآن نورانی قاعدہ الف با تا نہیں سمجھ آتی۔ یہ کہا